عبادت کرو ایک اللہ کی، مانو ایک اللہ کو، ہر کسی کے آگے سر نہ جھکاؤ۔ اور مسلمانوں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، علامہ اقبال فرماتے تھے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے بندے کو نجات۔ حضرات ذیوقار علامہ اقبال کہتے ہیں کہ سجدہ جھکانا ہے، سجدہ کرنا ہے، سر جھکانا ہے، جھکنا ہے، سجدہ کرنا ہے، پیشانی کو جھکا، مالک الملک کے آگے، اللہ کی قسم اگر تو پروردگار عالم کے آگے جھک گیا، کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج مسلمان اللہ کے آگے جھکنے کو چھوڑ گیا، اللہ کے آگے جھکنا مسلمان نے پسند نہ کیا، اس چیز سے نفرت اختیار کر لی، مسجدیں خالی ہو گئی، مسجدوں کی صفیں پکار پکار کے کہہ رہی ہیں کہ نمازی کہاں ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشقی کے نعرے لگانے والے کہاں ہیں، وہ سرکار سے محبت کرنے کے دعوے کرنے والے کہاں ہیں، مسجدوں کے ممبر پکار رہے ہیں کہ مومن کہاں چلے گئے۔ اور ہماری بستیوں میں اگر ہمارا حال، ہماری امیری دیکھنی ہو تو ہماری فحاشی کی محفلوں میں جا کر کے دیکھی جائے، اور اگر ہماری ذلت اور ہماری غریبی دیکھنی ہو تو مسجد میں آ کر کے دیکھا جائے۔ مسجد میں اگر چندے کی بات آ جائے تو ہم چلر ڈھونڈتے ہیں، لیکن وہیں اگر شادیوں پہ ناجائز حرام کا پیسہ لگانا ہو، حرام کی کمائی حرام میں اڑانی ہو، عیاشیاں کرنے پہ جب ہم نے لگانی ہو تو وہاں پہ ہمیں بڑے بڑے ہندو سٹار سے غیر مسلم سٹار کے گانے میں چلنا، جن کو تم سٹار کہتے ہیں۔ ہمارے لیے اگر سٹار ہے کوئی تو اعلیٰ حضرت کی ذات ہے، مفتی سلمان اظہری کی ذات ہے، مفتی نذیر احمد قادری کی ذات ہے جموں کشمیر میں، مفتی اعظم صوبہ جموں کے۔ ہم نے اپنے سٹارز کو بلا دیا ہمارے جوانوں نے، لیکن میرے مسلمان نوجوانوں اور میرے ساتھیوں بزرگوں، جب تک تم اپنے حقیقی سٹاروں کی طرف واپس پلٹ کر کے نہیں آئیں گے تو ذلت کا شکار ہوتے رہیں گے۔ اور یہ گستاخی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آج ہر جگہ سے بھاگے نکل کر کے آتے ہیں۔ کل ہندوستان کے سب سے بڑی کتیا نے دلی کے جنتر منتر پہ جو بکواس بکی ہے اس نے مسجدوں کے خلاف، اور ہمارے مسلمان اگر کسی خطیب نے مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کر کے کسی کے خلاف بات کر دی تو وہیں ہمارے اندر پہنچ جاتے ہیں، ہمارے حجروں میں، وہ مولوی صاحب بڑی تگڑی بات کی ہے، آج کے بعد یہ بات نہیں کرنی، مسجد سے فارغ ہو جاؤ گے۔ جس مسجد میں اللہ رسول کے دین کی بات نہ کی جائے تو وہ مسجد درار ہے، مسجد نبوی نہیں۔ دھکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان ختم نبوت فرمایا، آقا فرمانے لگے صحابہ بدر میں جانا ہے، جنگ کا میدان سجانا ہے، سارے صحابہ اٹھے چل پڑے، لیکن منافقین اٹھے تو مسجد بنانے لگے، منافقین اٹھے تو مسجد بنانے لگے۔ یہ سیرت رسول پڑھی ہے، اٹھا کر کے پڑھے، منافقین نے اٹھ کر کے مسجد بنانا شروع کر دی۔ سرکار جب پلٹ کر کے آئے تو میرے نبی کے چہرہ مبارک سے خون بہ رہا ہے، میرے نبی کے چہرہ مبارک سے خون بہ رہا ہے، کسی صحابی کا بازو کٹا ہے، کسی صحابی کے سر پہ زخم ہے، کسی صحابی کے پاؤں پہ زخم ہے، کسی صحابی کے سینہ پہ خنجر ٹھوک دیا گیا۔ لیکن جب آئے پلٹ کر کے تو جو منافقین تھے کہنے لگے سرکار ہم نے مسجد بنائی ہے، یوں اتنی بڑی مسجد بنائی ہے، یوں ممبر بنایا ہے، یوں معراج لگائی ہے، یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ میرے صحابہ جاؤ اس مسجد کو جلا دو، قرآن پڑھ کر کے دیکھو۔ سرکار نے فرمایا جاؤ اس مسجد کو جلا دو، فرمایا یا رسول اللہ یہ تو مسجد ہے، جلایا کیوں جائے؟ سرکار فرماتے ہیں اللہ کا حکم نازل ہوا، فرمایا میرے حبیب یہ مسجد اسلام کی مسجد نہیں ہے، کفار و مشرکین کی یہ پناہ گاہ ہے، یہ مسجد اسلام کی حمایت کرنے والی نہیں ہے۔ جس مسجد کے ممبر سے اللہ کے رسول کی عزت کی بات نہ کی جائے وہ مسجد نہیں۔ جس خطیب کے زبان سے رسول اللہ کی عظمت کا لفظ نہ نکلے وہ یہود و نصارہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والا دلال ہے، عالم نہیں۔ آج اس پرفتن دور میں مسلمان نے اپنی ضلالت کو خود خریدا، مسلمان نے اپنی ذلت کو خود خریدا۔ جو ذلت تیری ہو رہی ہے، جو میری ہو رہی ہے، داڑھی پگڑی کو دے کر کے جو موملچی کی جا رہی ہے، ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، یہ تو نے خریدا ہے، میں نے خریدا ہے۔ اس لیے کہ ہم نے پیسہ لگایا، فحاشی کی محفلوں پہ لگایا، لیکن مسجدوں کو ویران کر دیا، مسجدوں کو ویران کر دیا۔ ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق نہ ہوئی، لیکن فحاشی کی محفل سجانے کی توفیق ہو۔ دنیا میں کوئی محفل، فحاشی کی محفل اگر سجی ہو تو 5-5 گھنٹے بیٹھنے کے بعد ہم کہتے ہیں یار وقت پتہ نہیں کیویں گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلے، کچھ پتہ نہیں چلے اب کیسے ہمارا وقت گزر گیا 5 گھنٹے کا۔ لیکن مسجد میں 10 منٹ آ کر کے جب بیٹھ جائے بندہ، 10 منٹ کے بعد کہتے ہیں اوہ مقرر صاحب، اوہ امام صاحب 5 منٹ اوپر ہو گئے، کیا کر دیا آپ نے؟ یہ ہمارا حال ہے، یہ ذلت ہم نے خود خریدی۔